ان اہلکاروں کو دوسری گاڑی میں یوسف کے پیچھے پیچھے رہنا تھا۔ یہ ایک تفصیلی پلان تھا، اس میں بہت سی مزید جزویات کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اس میں 2-4 خامیاں بھی ہوں، پھر بھی اس کی کامیابی کے امکان روشن تھے۔ یوسف اور اشوکا کی مشابہت سے دھوکہ کھا کر ایک بار پولیس اس کے پیچھے لگ جاتی اور وہ مارا جاتا تو سرداروں کا مقصد پورا ہو جاتا۔ اشوکا سنگھ کی جان قانون کے مسلسل تعاقب سے چھوٹ جاتی، وہ انڈیا میں یا پھر انڈیا سے باہر کسی جگہ کسی اور شناخت سے پرسکون زندگی گزار سکتا تھا۔ کیدارناتھ کی زبانی یہ تفصیلات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ لاہور میں یوسف ایک نعمت غیر مرتکبہ کی طرح جاوا گروپ کے ہاتھ لگا تھا۔ جاوا کے کسی ایسے بندے نے یوسف کو دیکھا تھا جو اشوکا سنگھ کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ اشوکا سے یوسف کی مشابہت دیکھ کر اس کے دماغ میں سوچ کے گھوڑے دوڑے تھے اور ان لوگوں نے یوسف کو ہسپتال سے اٹھانے کا پروگرام بنایا تھا۔ صورتحال میری توقع سے کہیں زیادہ سنگین تھی، میں تلملا کر رہ گیا۔ سردار اوتار سنگھ جو اپنے تئیں بہت بڑا منصف بنتا تھا، اپنی ذاتی مقاصد کے لیے بڑی بے رحمی سے ایک بے گناہ کی جان لینے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جلد از جلد اس قاتل حویلی سے نکلنے کی کوشش کی جائے، بلکہ یہ کام اگر آج کی رات ہی ہو سکتا تھا تو بہتر تھا۔ مجھے لگا کہ کیدارناتھ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ پوری طرح میرے ٹرانس میں تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس سے کام لے سکوں گا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ میں ششتر رہ گیا۔ کیدارناتھ نے میری توقع سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے پمپ کے قریب بیٹھے بیٹھے پانی کے 1.5 انچ موٹے جستی پائپ کا 2.5-3 فٹ لمبا ٹکڑا ہاتھ میں لے لیا تھا۔ پھر اچانک بے حد تیزی سے اس نے میرے چاقو والے ہاتھ پر وار کیا۔ یہ سخت ضرب تھی، چاقو میرے ہاتھ سے نکلنے میں بس ذرا سی کسر رہ گئی تھی۔ دوسرا وار اس نے میرے سر پر کیا، یہ بھی مہلک وار تھا۔ میں نے جھک کر خود کو بچایا۔ تیسری دفعہ پائپ کا وزنی ٹکڑا میرے کان کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ میں چاقو سے بھی حملہ کر سکتا تھا، مگر میں نے اپنا سر استعمال کیا۔ میری دھواں دھار ٹکر کیدارناتھ کی پیشانی پر لگی اور وہ ٹکراتا ہوا پشت کے بل گرا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اٹھے گا، مگر وہ اٹھا نہیں۔ اس کے گلے سے عجیب سی پردرد آواز برآمد ہوئی۔ اس کے سینے پر سامنے کی طرف لہو کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے دھیان سے دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ٹریکٹر کے بل کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ اس کی پشت میں گھسا تھا اور سامنے کی طرف اس کی خمیدہ چونچ باہر نکل آئی تھی۔ 8-10 سیکنڈ کے اندر کیدارناتھ کا جسم ساکت ہو گیا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک میں سکتہ زدہ سا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر حرکت میں آ گیا۔ اب سب سے پہلا کام یہ تھا کہ کیدارناتھ کے لہو لہن جسم کو جو آنن فانن لاش میں تبدیل ہو چکا تھا کہیں چھپایا جائے۔ مرنے سے چند سیکنڈ پہلے مجھ پر حملے کے دوران میں کیدارناتھ نے ایک چنگھاڑ بھی بلند کی تھی۔ اس امر کا اندیشہ موجود تھا کہ یہ بلند آواز کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ میں نے 2-3 منٹ تک سن گن لی، پھر سیڑھی چڑھ کر اوپر گیا اور بغیر آواز پیدا کیے کچھ پرالی اتار کر نیچے لے آیا۔ یہ پرالی میں نے کیدار کی لاش پر اس طرح پھیلا دی کہ وہ اس میں کیموفلاج ہو کر رہ گیا۔ کچھ سڑی ہوئی سیاہی مائل پرالی پہلے ہی اس جگہ موجود تھی۔ جب تک کوئی نیچے نہ اترتا اور اچھی طرح جائزہ نہ لیتا، کیدارناتھ والے سہنے کا علم اسے نہیں ہو سکتا تھا۔ تہخانے میں خون کے داغوں کو چھپانے پر میں نے خصوصی توجہ دی اور پھر کیدار کی جیب سے برآمد ہونے والی اشیاء کو اپنے لباس میں رکھ کر باہر نکلا۔ ان اشیاء میں یوسف کے کمرے کی چابی اہم ترین تھی۔ دوپہر کو سروت سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ رات والے خونے واقعے سے یکسر بے خبر تھی، اور وہی کیا حویلی میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ابھی تک کسی کو کیدارناتھ کی غیر موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ سروت نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یوسف کی پٹی بدلی ہے، ان سے 2-4 باتیں بھی کی ہیں، وہ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید آج رات تک کچھ ہونے والا ہے۔ مثلاً کیا؟ میں نے پوچھا۔ یوسف کا خیال ہے کہ شاید آج کسی بندے سے ان کی ملاقات کرائی جائے گی، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انہیں یہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ مطلب کہ آزاد کر دیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ابھی وقت کا کوئی ٹھیک پتہ نہیں ہے، یہ کام آج رات ہو سکتا ہے۔ یوسف کو کالے رنگ والی ٹویوٹا جیپ پر یہاں سے بھیجا جائے گا اور وہ خود ہی ڈرائیو کر کے جائیں گے۔ وہ فاضلکا میں کسی بندے سے ملیں گے جو انہیں سرحد پار کرائے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن سردار اوتار تسلی تو پوری دے رہا ہے۔ مجھے سروت کا چہرہ اترا ہوا سا نظر آیا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک طرح کا روکھا پن بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا۔ مجھے کل رات جو کچھ معلوم ہوا وہ بہت سنگین تھا۔ میں اس بارے میں سروت کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، سروت، ہمیں بہت ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اگلے 10-12 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی طرح یوسف کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، ورنہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیا آپ کو کچھ معلوم ہوا ہے؟ اس نے جو کر پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں،
میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ حویلی سے باہر میرے کچھ دوست موجود ہیں، جگت بھی شامل ہے ان میں موبائل پر ان سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ ان سے بات ہو جائے تو پھر میں تمہیں ساری صورتحال بتا دوں گا، لیکن تابش میں نے بہت خون خرابہ دیکھ لیے، پلیز مجھے ایسا اور کچھ نہ دکھانا، کچھ ایسا سوچیں گے بغیر کسی فساد کے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تم فکر نہ کرو ثروت، جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تم نے یوسف کو بارڈر والے واقعے کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، میرا اشارہ کم از کم 5 افراد والے قتل سے تھا۔ میری توقع کے مطابق ثروت کا جواب نفی میں تھا۔ اسی دوران میں بیمار باپو مجھے پکارنے لگا۔ میں نے ثروت سے کہا کہ وہ 3 بجے کے قریب کسی بہانے دوبارہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں اسے ساری صورتحال بتا دوں گا۔ ثروت کے جانے کے 10-15 منٹ بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باپو دوا کھا کر سو چکے تھے۔ میں نے موبائل پر جگت سے رابطہ کیا اور اسے الف سے یہ تک ساری صورتحال بے کم وقاص بتا دی۔ اس سنسنی خیز رودات نے جگت کو بھی حیران کیا۔ اپنے قاتل بیٹے کا پیچھا قانون سے چھڑانے کے لیے سردار اوتار کتنی عیاری سے ایک بے گناہ کی جان لے رہا تھا، حالانکہ یہ بات 100% یقین نہیں تھی کہ اس طرح اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا جگت پیارے، میں نے کسی بھی طرح یوسف کو یہاں سے نکالنا ہے، کیا تم اس سلسلے میں کچھ میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ بولا بادشاہ زادے، تو مدد کی بات کر رہا ہے، آپا جان دینے کو تیار ہیں، گوبندر بھی ایک دم تیرا عاشق بنا ہوا ہے، اگر کہو تو اس پوری حویلی کو بارود سے اڑا دیں گے۔ اپنے فوجی ماموں صاحب نے بہت سا بارودی سامان رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، ڈائنامیٹ ہے، چھوٹی توپ کے پرانے گوڑے اور بارودی سرنگیں وغیرہ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کرو کہ 2-4 چوکس بندے اور ایک فٹ فاٹ گاڑی لے کر حویلی کے پاس پہنچاؤ اور تھوڑا سا ہلہ گلا کر دو حویلی کے باہر۔ یار یہ تو مجھے غصہ چڑھانے والی گل کر رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا تیری باتوں کا۔ کیا مطلب؟ شیر سے چڑی مارنے کا مت کہہ، کوئی سانڈ شانڈ شکار کروا، تھوڑا سا ہلہ گلا آپا سے نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو لمبا چوڑا ہوگا، لیکن پیارے اتنا لمبا چوکڑا بھی نہیں چاہیے نا کہ کام ہی خراب ہو جائے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ کے لیے حویلی کے گارڈز کی توجہ حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف ہو جائے، میں یوسف کو چھوٹے گیٹ کی طرف سے لے کر نکل جاؤں، چھوٹے گیٹ سے 30-40 قدم دور تیری گاڑی کھڑی ہو، ہم اس میں سوار ہو جائیں۔ جگت سنگھ دلیری سے بولا میں ساری گال سمجھ گیا ہوں، کیا خیال ہے 2-4 کالے انار چلا دیں بڑے پھاٹک کی طرف؟ کالے انار ہیں تمہارے پاس؟ ہائے پورا ٹوکرا بھرا ہوا ہے بادشاہ زادے، تو یہ باتیں نہ پوچھ، بس آرڈر کر آرڈر، تیرے لیے اور چھوٹی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں میں، مگر پہلے مجھے اندر کا نقشہ بتا، کوئی بڑا ہتھیار بھی ہے تیرے پاس کا؟ نہیں، بڑا ہتھیار بھی مل جائے گا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ باپو کی الماری میں انگریزوں کے زمانے کی ایک بڑی زبردست رائفل میں نے دیکھی ہے، کافی گولیاں بھی ہیں، اور یہ تیرے کالے اناروں والی بات بھی ٹھیک ہے، 1-2 انار پھینکے جا سکتے ہیں، پر خواہ ان میں سے کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، میری بات سمجھ رہا ہے نا تم بادشاہ زادے؟ اور تم پاکستانیوں نے ہم سرداروں پر خواہ لطیفوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اتنے بھی کھوتے نہیں ہوتے ہم۔ ویسے یہ بتا میرے شیر ببر، تو کرنا کی چاہ رہا ہے؟ جگت سنگھ جوشیلے انداز میں بولا، لگتا تھا کہ اس کے گرم خون نے ابھی سے ابالے کھانے شروع کر دیے۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو پچھلے 8-10 گھنٹوں میں اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا۔ بہرحال اس رودات میں سے کیدارناتھ کی موت کا ذکر حذف کر دیا۔ ہم نے تفصیل سے بات کی اور چھوٹی بڑی ساری جزویات پر غور کیا۔ موبائل فون پر ہماری یہ گفتگو قریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ میرے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا تو جگت سنگھ نے کال کر لی۔ بہرحال ہم نے رات 9 بجے کے لیے ایک مفصل پلان تیار کر لیا۔ میں پچھلے 2 دن سے حویلی کی اندرونی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا، پہریداروں کی تعداد، ان کے اوقات، ان کے پاس موجود اسلحہ اور اس طرح کی ساری معلومات مجھے مل چکی تھی۔ 2:30 بجے کے لگ بھگ میں نے بڑی احتیاط سے باپو کی آٹومیٹک رائفل بھی الماری سے نکال لی۔ یہ باپو ہی کی طرح نفیس اور صاف ستھری تھی۔ میرے دل گواہی دینے لگا کہ اگر شام کو سب کچھ پروگرام کے مطابق ہو گیا تو ہم یوسف کو بآسانی یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ثروت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جب چاہتی از خود یہاں سے نکل کر جوپور پہنچ سکتی تھی۔ ثروت کو دوپہر 3 بجے مجھ سے دوبارہ ملنے آنا تھا، لیکن وہ وقت پر نہیں آئی۔ چائے وڈی بیبے کو نہلانے دھلانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں بے چینی سے اس کا منتظر رہا۔ 4 بجے اور پھر 5 بج گئے، اس کی شکل دکھائی نہیں دی۔ میں بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب اچانک میری نظر بستر کے نیچے ایک مڑے توڑے کاغذ پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا۔ یہ طے شدہ رکا تھا، ایسا ہی رکا جو یوسف مجھے لکھتا تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ یہ میرے نام لکھا ہوا کوئی پرانا رکا ہے، لیکن جب میں نے اسے کھولا تو پتا چلا کہ یہ ثروت کے نام تھا۔ غالباً یوسف نے کل کی ملاقات میں اسے تمایا ہوگا۔ ثروت نے پڑھ کر لباس میں رکھ لیا ہوگا، لیکن وہ اتفاقاً یہاں گر گیا۔ یہ خطرناک سچویشن تھی، اگر رکا کہیں اور گرتا تو قیامت برپا ہو سکتی تھی۔ ثروت بے حد محتاط لڑکی تھی، اس سے ایسی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن آج وہ مجھے اتنی ڈسٹرب نظر آئی تھی کہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دروازے کو اندر سے بند کیا اور پڑھنا شروع کیا۔ سینے میں ایک بار پھر دھواں سا بھرنے لگا۔
रगों में कड़वाहट उतर गई। यहाँ सरवत से मिलने के बाद यूसुफ ने वही रद्द अमल दिया था जिसकी तवक्का उस जैसे शख्स से की जा सकती थी। यूसुफ ने एक जगह लिखा था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सरवत, लेकिन तुम्हारी इस कज़न पर नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ, यह हमारी जिंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है। सरवर जो तुम्हारे साथ इसलिए यहाँ नहीं पहुंचा कि इसे मेरी सलामती की फिक्र है, सिर्फ इसलिए आया है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था। खत में एक और जगह लिखा था, मेरा दिल बहुत वसी है सरवत, जिस तरह की बातें ये शख्स तुम्हारे बारे में करता है ना, यह मेरा ये हौसला कि सुन लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि नुसरत के इलाज में भी जो दिलचस्पी इसने दिखाई है और जिस तरह बार बार तुम दोनों से राब्ते करता रहा है, इसमें भी इसकी बदनीयती ही को दखल है। बहरहाल मैं फिर कहता हूँ, माजी जो कुछ भी था, लेकिन अब मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। मुझे इर्द गिर्द की तो कोई परवाह नहीं, तुम देखने और समझने की बेहतर पोजीशन में हो। फिलहाल हमें इन सारी बातों को एक तरफ रखकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना है। इस सिलसिले में अगर ताबीर से रब्ता रखना जरूरी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सारा खत पढ़ने के बाद मैं बेदम सा होकर बैठ गया। अब यह बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ रही थी कि सरवत के रवैये में अचानक तब्दीली क्यों आई है। वो बहुत खामोश और खिंची खिंची थी। आज उसने 3 बजे आने का वादा किया था लेकिन आई नहीं थी। पता नहीं उसके जहन में क्या चल रहा था। अब शाम के साय तवील होने लगे थे। हवेली में चहल पहल बढ़ती जा रही थी। हवेली के बागीचे की तरफ देगें खड़खड़ाए जाने की आवाजें भी आ रही थी। अब केदारनाथ की गैर मौजूदगी को महसूस कर लिया गया था। केदारनाथ बज़ाहिर जीप ड्राइवर था, लेकिन असल में सरदार उतार सिंह का खास कारिंदा था। 2-3 बंदे आकर मुझसे उसके बारे में पूछ चुके थे। खुद हरी सिंह ने भी बार बार उसके सेल फोन पर राब्ता करने की कोशिश की थी। फोन खामोश था, उसे मैंने ही बंद करके कमरे में छुपाया हुआ था। मौसम में खुनकी थी, सारा दिन भी हल्के बादल रहे थे। मुझे तवक्का थी कि अभी लाश से बू उठना शुरू नहीं होगी। जब तक बू ना उठती, मेरे अंदाजे के मुताबिक लाश का पता चलना मुश्किल ही था। एहतियातन में एक दफा कुआं नुमा तहखाने की तरफ गया था और जायजा लिया था कि कोई मशकूक शय वहां मौजूद न रह गई हो। 6 बजे के लगभग मैंने खुद सरवत से मिलने की कोशिश की। एक मुलाजमा के हाथ उसे पैगाम भिजवाया, लेकिन वो मुलाजमा किसी और काम में लग गई या फिर वैसे ही भूल गई। अब मैं पछता रहा था कि मैंने दोपहर वाली मुलाकात ही में क्यों ना सरवत को सूरत-ए-हाल की संगीनी से आगाह कर दिया। आध घंटे बाद मैंने हवेली के ख्वाजा सरा मोहना सिंह को एक रुक्का देकर भेजा। मोहना सिंह ने आकर बताया कि वड्डी बेबे की तबीयत बहुत खराब है। नर्स बीबी अभी बहुत मसरूफ है, आ नहीं सकती। मैं चटपटा कर रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वक्त तेजी से गुजरा था। प्रोग्राम के आइन मुताबिक 8 बजे जगत सिंह का फोन आ गया। हस्ब मामूल उसका लहजा जोश और हरारत से भरा हुआ था। उसने कहा, तगड़ा हो जा बादशाहजादे, आप 5 चल पड़े हैं। 2 गड्डियों में आ रहे हैं। एक गड्डी दूर खड़ी रहेगी, दूसरी हवेली के पास चढ़ी जाएगी। एक बार अपनी घड़ियां फिर मड़ा लेते हैं। बता क्या टाइम हुआ है तेरे पास? 8:18। मैंने कहा, चल ठीक है, मैं भी 8:18 कर लेता हूँ। तूने अपना मोबाइल हर वेले ऑन रखना है। बैटरी शैटरी पूरी है ना? हाँ बैटरी तो पूरी है, किसी वक्त ना उठाऊं तो समझना कि कोई पास है। मैंने कहा। जगत सिंह ने मुझे बताया कि वो मेरे वाली LMG और उसके ढेर सारे राउंड भी लेकर आ रहा है। इसी दौरान में बापू ने घंटी बजाई। मैं सिलसिला मुनक़ता करता हुआ अपने कमरे से निकला और बापू के पास आ गया। वो आज काफी बेचैन नजर आते थे। मैंने कई बार अंदाजा लगाया था कि वो अपनी पोती की इस शादी पर खुश नहीं है। आज चूंकि शादी की 15 रोजा तकरीब का बाकायदा आगाज हुआ था, इसलिए वो ज्यादा इस्तराब महसूस कर रहे थे। बहरहाल ये इनका घरेलू मामला था। मुझे कुरेद करने की जरूरत न थी और न मेरे कुरेदने से बापू ने कुछ बताना था। मैंने सुकून बख्श गोली वक्त से पहले ही उनको दे दी जो वो रात गए खाते थे। 15-20 मिनट बाद मैंने फिर जगत से राब्ता किया, लेकिन इस मरतबा राब्ता नहीं हो सका। मुझे लगा कि सिग्नल पूरे नहीं आ रहे। 10-15 मिनट बाद दोबारा राब्ता किया तो नाकामी हुई। अब मैं जरा चौंका। मुझे जगत सिंह से कोई दूसरा नंबर भी ले लेना चाहिए था। जगत खुद भी राब्ता नहीं कर रहा था, कहीं कोई मसला न हो गया हो। मेरे ज़हन में वसवसे सर उभारने लगे। करीबन आध घंटे बाद मैंने फिर ट्राई की। इस मरतबा बेल जाने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से जो भारी नशीली आवाज आई वो जगत की नहीं थी। कौन है? तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं जगत का दोस्त हूँ। और तुम? जगत कहाँ है? इसके साथ थोड़ा सा मसला हो गया है। गाड़ी लग गई है, उसे चोट आई है। चोट आई है? उसका छोटा भाई गोविंदर भी साथ था, वो कहाँ है? वो भी यहीं कहीं है। तुम कौन हो? फिर पूछा गया। मुझे बैकग्राउंड से आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कुछ झगड़ा सा हो रहा था। कोई शख्स बड़ी बुलंद और करख्त आवाज में बोल रहा था। मैंने फोन बंद कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। क्या वाकई कोई हादसा हो गया था या फिर किसी नाके वगैरह पर उनको रोक लिया गया था? उनकी गाड़ी में असलिया मौजूद था और यकीनन 2-4 दस्ती बम भी होगी। हादसे वाली बात दिल को नहीं लग रही थी। दोनों गाड़ियां एक साथ तो हादसे का शिकार नहीं हो सकती थी। अगर एक गाड़ी के साथ कुछ हुआ था तो दूसरी गाड़ी के लोग मुझसे राब्ता करके सूरत-ए-हाल से आगाह कर सकते थे। घड़ी की सुइयां हरकत में थी। वक्त गुजर रहा था और हमारे खिलाफ गुजर रहा था। हवेली में अब जश्न का समा था। जनरेटर चल रहा था और आसाइशी रोशनियां जगमगा रही थी। हवेली के बड़े फाटे के सामने 2 ढोलची मुसलसल ढोल पीट रहे थे।
کبھی کبھی بھنگڑا ڈالنے والوں کی ایک پارٹی میں بھی رقص بھی ہو جاتی تھی۔ زنان خانے کے جس حصے میں باپو موجود تھے، اس حصے کو شور سے محفوظ رکھنے کے لیے درمیانی دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اب میرے لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ سرورت سے رابطہ کر سکتا۔ وہ خود کوشش کرتی تو اور بات تھی، اب میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یوسف کو صورتحال سے آگاہ کرتا اور اسے بتاتا کہ کتنا بڑا اور سنگین مسئلہ درپیش ہے۔ دوسری طرف جگت سنگھ والا اپسیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر جگت سے رابطے کی کوشش کی۔ اس بار پھر وہی بھاری کرخت آواز سنائی دی جس پر مجھے شبہ تھا کہ یہ کسی پولیس والے کی ہے۔ ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ یہاں ڈھول اور باجے گاجے کا شور تھا، یہ شور دوسری طرف بھی سنا جا سکتا تھا۔ اگر جگت واقعی پولیس یا BSF کی تحویل میں تھا تو وہ لوگ جان سکتے تھے کہ میں کسی شادی والے گھر سے بول رہا ہوں، اور اگر وہ آس پاس تھے تو پھر اس حویلی تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ اسی دوران میں دوسری طرف سے خود ہی فون بند ہو گیا، شاید سگنل کمزور پڑ گئے تھے۔ میں نے موبائل کے ماؤتھ پورشن پر انگلی رکھ کر کال ملائی، لیکن کال نہیں ملی۔ اگلا قریباً 1 گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ رسم اب آخری مراحل میں تھی، 10 بجنے والے تھے، اب وقت نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اگر سردار اوتار سنگھ کا پہلے والا پروگرام برقرار تھا تو اب کسی بھی وقت یوسف کو اس کے بندی خانے سے نکال کر موت کے سفر پر روانہ کیا جا سکتا تھا۔ اسے جس کالی گاڑی میں بھیجا جانا تھا وہ چھوٹے گیٹ کے پاس درختوں میں کھڑی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس گاڑی کو پوری طرح تیار کیا جا چکا ہے۔ کیدار ناتھ نے بتایا تھا کہ گاڑی کے اگلے حصے میں انجن کے نیچے قریباً 4 کلو وزنی بم نصب کر دیا جائے گا، اور یقیناً اسے نصب کر دیا گیا تھا۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے میں نے اس گاڑی کے قریب اس کے ڈرائیور کو دیکھا تھا، وہ اس کا تیل پانی چیک کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گاڑی موت کے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ میرے ذہن میں فوری خیال آیا کہ مجھے سیاہ ٹویوٹا گاڑی تک پہنچنا چاہیے۔ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی یہاں سے روانہ ہونے کے قابل نہ رہے۔ میں درختوں کی اوٹ لیتا ہوا بڑی احتیاط سے اس تنہا کھڑی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ آگے جا کر مجھے زمین پر اوندا لیٹنا پڑا تو ملازم مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے ہوئے میرے سامنے سے گزرے۔ میں تقریباً رینگنے والے انداز میں گارڈینا کی اس باڑ تک پہنچ گیا اور پھر جھک کر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ٹویوٹا جیپ کے پاس نکلا۔ حویلی کا یہ حصہ زیادہ روشن نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے دروازے چیک کیے، وہ لاک تھے۔ پچھلا دروازہ بھی مقفل تھا، اندر گھسنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ میں گاڑی کے نیچے رینگ گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے اپنے موبائل فون کی ٹارچ روشن کی اور میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ گاڑی کے 2 اگلے پہیوں کے درمیان ایک ایسی چیز نظر آ رہی تھی جو جیپ کا حصہ نہیں تھی۔ ایک سیاہ شاپر تھا۔ اس شاپر میں کوئی وزنی چیز تھی جسے ایک رسی کے ساتھ جیپ سے باندھا گیا تھا۔ یہی وہ مہلک بم تھا جس کا علم مجھے کل رات کیدارناتھ کی باتوں سے ہوا تھا۔ یہ گاڑی کسی بھی وقت یہاں سے روانہ ہو سکتی تھی۔ گاڑی کے نیچے بندھی ہوئی یہ خاموش موت ایک دھماکے کے ساتھ یوسف کے پرخشے اڑا دیتی۔ سروت اور یوسف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری سمجھ میں فوری طور پر یہی بات آئی کہ میں اس خاموش موت کو جیپ کی باڑی سے علیحدہ کر دوں۔ میں نے قمیض کے نیچے سے اپنا خمدار چاقو نکالا، اسے بغیر آواز پیدا کیے کھولا اور احتیاط سے وہ رسی کاٹ دی جس نے دھماکہ خیز مواد کو گاڑی سے پوست کر رکھا تھا۔ یہ مواد ڈائنامٹ کے ساتھ 8 شیلز کی شکل میں تھا جنہیں باہم باندھا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کو یوں ہاتھوں میں تھامنا ایک سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ مواد لے کر باہر ہی نکل رہا تھا جب ایک کرخت آواز گونجی، کون ہے؟ میں جہاں کا تہاں ساکت رہ گیا۔ تب ایک ٹارچ کا روشن دائرہ گاڑی پر مرکوز ہوا۔ میں ایک بار پھر گاڑی کے نیچے رنگ آیا۔ یکایک بہت سی آوازیں سنائی دی، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آہٹیں ابھری، کئی ٹارچیں روشن ہو گئی۔ پھر میں نے سردار اوتار کی بھاری بھرکم آواز سنی، کیا ہے؟ انت سنگھ نامی ملازم نے پکار کر کہا، کوئی گڈی کے نیچے گھسا ہوا ہے جی۔ ٹارچوں کے روشن دائرے گاڑی کے نیچے رینگنے لگے۔ اب مجھے واضح طور پر دیکھ لیا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد میرے ہاتھ میں تھا اور میں کچی زمین پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ گاڑی کے نچلے حصے کی آئل کی بو نتنوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے دیکھا 3-4 مسلح افراد زمین پر اوندے لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی رشین رائفلوں کے منہ میری طرف کر دیے۔ باہر نکلو، ایک شخص دھاڑا، نہیں تو نیچے ہی بھونڈ دیں گے۔ اچانک حویلی کا یہ حصہ روشن تر ہو گیا۔ ارد گرد کئی بلب اور ٹیوب لائٹس روشن ہو گئی۔ باجے گاجے کا شور تھم گیا۔ مہمانوں نے ہنگامے کی بو سونگھی تو مصروفیات چھوڑ کر ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ باہر نکل آتا، لیکن اس سے پہلے کہ میں از خود باہر نکلتا کسی نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب میں سب کی نظروں کے سامنے تھا۔ کسی شخص نے چلا کر کہا، کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ اوپر کر لو۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سردار اوتار سنگھ مجھ سے 20-25 قدم کی دوری پر کھڑا تھا۔ وہ قد کاٹ میں سب سے بلند اور نمایاں تھا۔ اس کی اونچی پگڑی کا زرتار شملہ ٹیوب لائٹس میں دمک رہا تھا۔